السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہاں محمد تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر سراجی ولاگ چینل۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی ولاگ نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنی ہے کہ میاں والی کی ایک خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو اچھا نہ لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوتا۔ اس نے اپنی جو بیوی تھی اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ تو جب وہ بیٹا پیدا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے پہلے تو وہ کوستا رہا اپنے آپ کو کہ میں کیا کروں، اس بیٹی کا کیا کروں۔ تو پھر آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7 دن کے بعد اس انسان نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، اپنی بیٹی کا خون کر دیا۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی۔ تو افسوسناک خبر ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو کس طرح قتل کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بچی فوت ہو گئی اس نے تو واپس نہیں آنا، لیکن ہماری جو حکومت ہے اس کو یہ ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جو یہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا جو ہے قانون بنایا جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی انسان اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے۔ یہ ظلم شروع سے آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ظلم میں ہر انسان مبتلا ہے۔ وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتا، بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹوں کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بیٹی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم بیٹیوں سے کیوں نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کوئی مسلمانوں والے کام نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے دین کو سمجھیں، قرآن کے قریب آئیں، تو پھر ہمارے اندر بیٹی کی محبت پیدا ہو۔ ہم نے اپنی اولادوں کو دوسری تعلیم دلوائی، انگریز کی تعلیم دلوائی، ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی۔ اس لیے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیٹی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، نبوت سے پہلے عورت کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی انسان بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا، بیٹی کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بیٹی کو۔ لیکن اسلام جب آیا، اسلام نے آ کر بیٹی کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، ایک شان دیا۔ تو ہم اگر اپنی اولادوں کو دین سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور رکھیں گے تو پھر یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس معاشرے کو بدلنے کا، اس کو چینج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم خود قرآن سیکھیں کہ قرآن اس عورت کو کیا مقام دیتا ہے، قرآن نے اس عورت کو کیا شان دی ہے، اسلام نے اس عورت کو کیا مقام، کیا عزت سے نوازا ہے۔ تو پھر ہمیں احساس ہو، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس بیٹی کو یہ گولیاں مار کے قتل کر رہا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی کسی عورت کی ہی اولاد ہوں، میں بھی کسی عورت سے ہی پیدا ہوا ہوں۔ تو اگر یہ ایسا سوچتا تو ہو سکتا تھا یہ ایسا نہ کرتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کے ذہن پر یہی سوار تھا کہ بیٹی جو ہے یہ وہ بری چیز ہے، اس لیے اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ تو بس ہاں، لیکن یہ اللہ نے اس کو حق دیا، کسی کو زندگی یہ اللہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو زندگی ملتی ہے، اللہ رب العالمین کسی کی موت کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس انسان نے اس لڑکی کا، اس بچی کا حق چھینا ہے، حق دیا تھا، زندگی اللہ نے اس کو دی تھی، اس نے اس سے وہ اپنا حق جو اس کو ملا ہوا تھا، اس نے اس کا حق چھینا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بیٹی کو بلائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا، تو یہ پھر بیٹی اپنے باپ سے پوچھے گی۔ بس دوستو، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بچی کی والدہ کو صبر جمیل عطا کرے اور اس کو اس کے بدلے کوئی اچھی اور نعمت عطا کرے۔
اور اللہ رب العالمین اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا